بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 124، 125 اور 126 کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، 124 کو روایت کیا عبداللہ بن عمرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ 125 میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کو ادھر سے گزر ہوا اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھوں۔ ان پر سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہو رہی تھی تلاوت فرمائیں، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ امش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں وما اوتاوا ہے، وما اوتیم نہیں ہے۔ 126 عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھی، تو کیا تم سے کعبے کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔